اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لے کے آئے ہیں FM 98.6 پہ آپ کا اپنا پروگرام گڈ مارننگ لاہور، اور اس کو یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھتے ہیں LCCI TV youtube.com پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھی، میں کہ فوراً ہی جو ہے نا آج آ جائیں کرکٹ کے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ ایک روٹین میٹر تھا، اس پہ ایک اسی سیگمنٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو سوچا کچھ ہوا کچھ نہیں، سوچا جو میں نے تھا وہ تو ٹھیک ہو گیا، انڈیا آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پاکستان فائنل نہیں کھیل سکا، ٹھیک ہے، سیمی فائنل تک پہنچ جانا بھی میں سمجھتا ہوں کافی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا ہوتا اگر ہم فائنل بھی کھیلتے، اور اس سے اچھا ہوتا اگر ہم فائنل جیتتے، مگر جتنا بھی ہم جیتے ہیں ایک بالکل کوری ٹیم کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی قابل ستائش بات ہے اور خوشی کا مقام ہے۔ اسپیشلی ہمارے چیئرمین PCB جو خود کرکٹر بھی ہیں اور اچھے کرکٹر ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور پوری قوم کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ یہ سجیشن بھی دیتے ہیں کہ اگر پاکستان نے جیتنا ہے تو جیسے آج کل ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو موسم ہے، تو گوروں کو اگر یہاں پہ بلا کے ہم کھلائیں ورلڈ کپ، گورے خود ہی آ جائیں گے جی۔ وہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا، بالکل خدا بندے سے پوچھے بتاتے، ہر تقدیر سے پہلے بتا تیری رضا۔ ہم اپنے گھر ٹھیک کریں، لوگ خود ہی آئیں گے۔ میں یہ لائٹر نوٹ پہ رائے صاحب کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ کرنا چاہیں نا، جس طرح کا موسم ہے نا ہمارا آج کل، جتنا ڈسٹ اور جتنا وہ فلو اور وہ سارا پولوشن، ایئر کوالٹی انڈیکس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ گوروں کو یہ سوٹ نہیں کرتا ویدر، اوبیسلی نہیں کرتا۔ تو اگر آپ نے ورلڈ کپ جیتنا تو یہ بھی ایک چانس ہے آپ امپروو کرنا پڑے گا کہ آپ لے آئیں ان کو، تاکہ ان کو آتے ساتھ ہی کھانسی اور نزلہ زکام وغیرہ لگے تو ہمارے پلیئر اچھا جو ہے نا وہ پرفارم کر سکیں۔ نہیں، ہم انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے ایئر انڈیکس بہتر کر لیں گے، چلیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی ہم نے کچھ علاقوں میں تو کر ہی لیا ہے نا، جیسے جہاں پہ ایئر فلٹر لگائے ہیں جو پاکستان کے اپنے ایجاد کردہ ہیں۔ اب جمہانہ میں جائیں تو آپ کو یہ مل جاتا نہیں ملتا اس لیول کا پولوشن، یا NCA میں چلے جائیں، انہوں نے بھی اپنے بنا کے لگائے ہیں، تو یہ رواج ہو جائے گا آہستہ آہستہ کہ ہم ایئر کی کوالٹی کو بہتر کریں گے ہر جگہ۔ چلیں، ہونا چاہیے جی۔ کل کے میچ کے اوپر پہلے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا تبصرہ کریں نا، کہ یہ جو فائنل ہوا ہے پہلے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا، تو بڑا کنونسنگ اس نے وکٹری لی ہے آسٹریلیا نے، اور پہلی دفعہ زندگی میں انہوں نے T20 جیتا ہے آسٹریلیا نے۔ اچھا، اور اگر نیوزی لینڈ بھی جیتی تو وہ بھی پہلی دفعہ جیتی۔ اچھا، وہ بھی پہلی دفعہ جیتی ہے، دونوں نے پہلے کبھی نہیں جیتا ہوا۔ میچ پہ گرپ رہی ہے آسٹریلیا کی، ویسے آسٹریلیا کی گرپ رہی ہے، فیلڈنگ میں بھی رہی ہے اور بیٹنگ میں بھی رہی ہے۔ جس طرح سے لگ رہا تھا، کیونکہ کسی زمانے میں جیسے ان کے جو پلیئرز تھے، مارک واہ، اسٹیو واہ، مائیکل ہسی آ گئے، پھر نیچے یہ ان کے مائیکل بیون آتے تھے، ایک 7ویں 8ویں نمبر تک گلکرسٹ، بڑی ایک لمبی ان کی تگڑی بیٹنگ تھی، اور بولنگ میں بھی بڑے بڑے نام تھے، گلکرسٹ، میگرا، اور اس کے بعد پھر یہ بڑے شعیب اختر کے ہم پلہ بولر جو بڑی فاسٹ بولنگ کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، بریٹلی۔ تو یہ ٹیم بہرحال وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروف کیا ہے کہ ہم لوگ چیمپئن ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر کرکٹ، ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے نا وہ کھیلی جاتی رہے، اور جتنی زیادہ کھیلی جاتی رہے اس سے پلیئر باہر نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ یہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، یہ کاؤنٹیوں بھی کھیلتے ہیں۔ جو ایکچولی کرکٹ جو ہے وہ دو ملکوں کا کھیل ہی ہے، آسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا، اور ان کی آپس میں بہت ساری میچز ہوتے ہیں، ایشز کی سیریز بھی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کاؤنٹی کرکٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کسی بل شاید آپ کی پیدائش کے پہلے کی بات ہو، کیری پیکر ایک تھے آسٹریلیا کے، جنہوں نے ایک ڈومیسٹک کرکٹ کی ایک نئی IPL جیسی سیریز جہاں سے وہ تب شروع کی۔ تھوڑا بہت یہ سٹا کا بھی رجحان، ہاں وہ تھا ہی، وہ جوئے کا تھا، سٹا کیا تھا، اس سے جوا تھا، اور بہت ساری دنیا کے پلیئر وہ لے گئے تھے وہاں پہ، ان کو تنہائیں ایسی دیں جن کو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد کرکٹ میں ایک نیا دور شروع ہوا کہ کرکٹر بھی امیر ہونے شروع ہو گئے، اس سے پہلے نہیں تھے، تو وہ بھی وہاں پہ شروع ہوا۔ تو ان کی کرکٹ بہت زیادہ کھیلتے ہیں ہماری نسبت، ہم نے تو اب شروع کی ہے ڈومیسٹک کرکٹ، تو یہ زیادہ کھیل۔ اس میں جو میں نے دیکھا ہے، جو نتیجہ میں نے انڈیا کے حوالے سے اخذ کیا ہے، انڈیا نے پچھلے 3-4 سال میں بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلا ہی نہیں ہے۔
انہوں نے جو اپنے ہاں بلا کے انڈین پریمیئر لیگ میں وہ جو سیکنڈ کلاس کرکٹر تھے یا جو رہ گئے تھے ان کو بلا کے ان کے ساتھ کرکٹ کھیل لی، وہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر رہا ہی نہیں ہے. کسی بھی بڑی ٹیم کے سامنے وہ فوری طور پہ ڈھیر ہو گئے. شروع کے 2 میچ ہی ہار گئے، اس کے بعد مورائل بھی ڈاؤن ہو گیا. تو انڈین کرکٹ کو ری ویمپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ انڈین جو ایکسپرٹ ہیں ان کے الفاظ ہیں، ہم اس کو دہرا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کنویں کے اندر ہی رہ گئے ہیں، اب وہ دوبارہ ری ویمپ کریں گے. جبکہ اپنے آپ کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے انہی کے کچھ سابقہ کرکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی پی ایل ورلڈ کپ سے بھی بڑا ایونٹ ہے. دیکھیے ایونٹ پیسوں سے بنا لینا کوئی کام نہیں. یہ انڈیا کا کام ہے کہ وہ سونے کے بت بنا لیتا تو کہتا جی ایک بت اتنے ارب کا ہے اس کے اندر مٹی، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینے سے اس کی سارے کی ویلیو سونے والی نہیں ہو جاتی. یہ ان کی جو روح میں، ان کی بلکہ خون میں یہ چیز ہے کہ وہ ایک عام سی چیز کو اتنا اوپر بڑھا دیتے ہیں کہ جی یہ تو بہت قیمتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیم جو ہے پلیئر وائز اگر قیمت لگائی جائے تو سب سے مہنگی ٹیم ہے. اس مہنگی ٹیم کا کیا کرنا ہے جو پاکستان سے نہیں جیت سکی، جو آپ کے ہمیشہ سے حریف ہیں اور ہمیشہ آپ پاکستان کو ہراتے رہے ہیں. وہ پہلے میچ میں پاکستان کے خلاف ڈیر ہو گئی. انہوں نے پاکستان کے جو بالرز تھے ان کو اسٹڈی ہی نہیں کیا. انہوں نے شاہین افریدی کا اوورز ہی نہیں دیکھے، تو اس کو فیس کرنا پڑا تو پوری ٹیم ہی ڈیر ہو گئی. دوسری دفعہ ان کی بیٹنگ دیکھے، بالنگ دیکھے، ہم نے کوئی وکٹ ہی نہیں لوز کی. ہم نے ان کو اسٹڈی کیا ہوا تھا، ان کو دیکھا تھا کون سا بالر کس طرح کے بال پھینکتا ہے، اس کی پوری اسٹڈی ہوئی تھی. تو سب ہمارے جو دونوں جو بڑے بیٹسمین ہیں انہوں نے وکٹ ہی نہیں کھوئی. بالکل صحیح ہے. اور انڈیا کے خلاف خاص طور پہ، باقیوں کے خلاف کوئی ہے. حالانکہ پریشر میں آ کے کوئی مسٹیک اب کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اب اپنا گیو کرتے ہیں، گیو اپ ہو جاتی ہے وکٹ آپ. اچھا اس کے اندر جو ہمارا تھا اس کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل، اس کی ایک جو سب سے بڑی جو چیز دیکھنے میں آئی، ہمارے ایک پلیئر ہیں رضوان. جی جی 2 دن وہ شاید ہاسپٹل میں رہے ہیں اور ان کا کوئی چیسٹ انفیکشن تھا، اس کو ریکور کیا انہوں نے. اس طرح کی ریکوری بھی خیر نہیں تھی، لیکن اور وہ انجر بھی ہو گئے. جس جذبے سے وہ گراؤنڈ پہ اترے ہیں قابل ستائش ہے. یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ایسا پلیئر ملا. بالکل ایسا ہی ہے. اور رضوان نے 28 چوکے بھی لگائے ہیں اس سیریز میں، اور جبکہ 32 والا نے ٹاپ کیا اور اس کے بعد سیکنڈ رضوان ہے. بابر اعظم نے 300 پلس سکور کیے ہیں اور نمبر 1 رہے ہیں. تو یہ دونوں پلیئر ہمارے بہت اچھے ہیں. مین آف دا ٹورنامنٹ تو ویسے بابر اعظم کو ہی ہونا بنتا تھا، مگر کیونکہ ہم جیتے نہیں ہوئے تھے تو ہمیں ذرا ہمیشہ ہی ہمیں کسر لگتی رہی ہے اور ہم برداشت کرتے رہے. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا بابر اعظم کو اگر لے کے بات کی جائے، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے امیچورٹی بھی ان کے اندر کوئی دیکھنے میں آئی ہے، خاص طور پہ سیمی فائنل کو لے کے کچھ اوورز انہوں نے جو بولنگ میں کوئی تھوڑی سی ان کی پلاننگ وہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. شاہین افریدی کے آخر میں کوئی 2 اوور رکھتے، اور کچھ بیٹنگ کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اگر اس وقت شعیب ملک کو پروموٹ کیا جاتا وہ اوپر آتے ٹاپ آرڈر پہ، اور فخر زمان آیا تو اس سے ہمارا کوئی رن ریٹ 6ویں اوور کے بعد کافی سلو پیس پہ چلا گیا. دیکھیے جی میں ذاتی طور پہ اگر بیرٹ پہ بات دیکھے تو شعیب ملک کو اور حفیظ کو نہیں کھلانا چاہیے آئندہ. یوتھ کی ٹیم بنی ہوئی ہے، اس میں 2 اور ایڈ کریں تو آپ کی ٹیم بڑی اچھی بن جاتی. زبردست. شعیب ملک تھے، مگر آپ یہ دیکھیں بیٹنگ آرڈر چینج ہوا. میں فہر کو پہلے لے کے آئے اور حفیظ کو نہیں لائے، اور حفیظ کو بعد میں آخر پہ کھلایا. اور شعیب ملک پرفارم بھی نہیں کر سکے اتنا. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسٹیکس ہوئی ہیں، مگر یہ اتنی چھوٹی مسٹیکس ہیں، اگر ہم جیت جاتے تو آپ اس کا ذکر بھی نہ کرتے. یا ایک وہ جو کیچ چھوٹا، اس کی طرف بھی میں آ رہا تھا کہ حسن علی کے اوپر آپ قوم نے جس طرح سے اس کو دیکھیں کیچ چھوٹتے ہیں، کوئی اس پہ کوئی ایشو نہیں. یہ کریٹیکل کیچ تھا جس پہ ان کو ٹائمنگ تھی، اور اس کے بعد اگر وہ آؤٹ ہو جاتے نیا پلیئر آتا اس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا. اس کے بعد 3 چھکے لگے، اس کے بعد 3 چھکے. وہ خیال تھا کہ یہ 3 چھکے نہیں لگنے چاہیے،
مگر جس نے بال کیا اس کا بھی اتنا ہی قصور ہے بالکل کہ بھائی اس نے بھی بال ایسے کی ہے. مگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بالرز کو چھکے پڑ جاتے ہیں, جیسے یہ 3 چھکے پڑے ہیں, اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بالر کون ہے, اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے مجھے رن کتنے چاہیے. اور یہ دیکھیں فوٹو فنش 1 اوور پہلے ہو گیا کہ جی اس نے رسک ہی نہیں لیا, اس نے کہا جی میں نے مارنا ہی مارنا ہے, جو مرضی آئے, میں نے اس میچ کو جیتنا ہی جیتنا ہے. یہ تو ہمیں شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید 15 سے 20 رن شارٹ ہیں. اصل میں دیکھیں جی ایک جو وہ تو سب کو ہی ایسے لگ رہا تھا, 22 میچ 33 میں سے 22 میچ ایسے جیتے ہیں جنہوں نے چیز کیا, ٹھیک ہے, اور 11 میچ ایسے جیتے گئے ہیں جو اس طرح کھیلے گئے تھے. تو چیز کرنا نسبتاً آسان ہے. آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس طرح بنانے ہیں, پہلے 10 اوور اس طرح کھیل لے ہیں, پہلے 6 اس طرح کھیل لے ہیں. تو یہ تو ایسی ٹیمیں ہیں 6 اوور میں 66 رنز بھی کیے ہوئے ہیں انگلینڈ نے, ٹھیک ہے, تو وہ, اور یہ آسٹریلیا لے لے تو 50 تو ان کے لیے معمولی ہے کہ 6 اووروں میں 50 کر دیتے ہیں, ہم 9 اووروں میں 50 کرتے ہیں. تو یہ جب ٹارگٹ سامنے آ جاتا ہے تو میچ آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک ڈرا بیک تھا کہ انہوں نے ٹاس جیت کے ہمیں کہا جی پہلے آپ کھیلے. خیر یہ ساری اچھی ٹیم کے سامنے تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی میٹر نہیں کرتی, مگر ہماری جیسی ٹیم کے سامنے میٹر کرتی ہیں. پروفیشنلزم جو ہے وہ بہرحال ایک بہت کاؤنٹ کرتی ہے یہ چیز بھی, اور یہ موقع اچھا تھا اس مرتبہ پاکستان کے پاس ورلڈ کپ جیتنے کا. اگلا بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا جی, یہی ٹیم کھیلے گی دوبارہ, اور ورلڈ کپ میرے میں جلدی ہو رہا ہے, کوئی 2-2.5 سال نہیں لگیں گے, شاید اگلے سال ہی آ جائے کچھ, کیونکہ بیک لاگ آیا ہوا ہے تو اس کو پورا کر. فی الحال تو یہ ٹیم جو ہے وہ اب بنگلہ دیش چلی گئی, بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے, نیٹ پریکٹس کر رہی ہے وہاں پہ, 2-3 دن میں وہاں بھی میچز سٹارٹ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. نہیں جناب, یہ کرکٹ کا ہمارا جو ایک چلتا ہے سیگمنٹ, اس پہ ہم نے پورا ورلڈ کپ تقریباً کور کیا ہے, اور لگتا یہی تھا کہ اس مرتبہ کپ ہم لے کے آئیں گے پاکستان میں, اور پاکستان یہ T20 ورلڈ کپ جیتے گا, کیونکہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج ہمیں ہی حاصل تھا. وہ تھوڑا سا شاید ہماری بیڈ لک کہہ لیں, یا جو جیتے ہیں کرکٹ نے, دیکھیں کسی نہ کسی نے ایک نے جیتنا ہے, کسی ایک نے ہارنا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل کھیلی اور لوگوں کے دل جیتے. فائٹنگ سپرٹ بڑی زبردست دیکھنے کو ملی, اور جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی ٹیم کو 1-2 تبدیلیوں کے ساتھ مزید گروم کیا جائے تو انشاءاللہ اگلا ورلڈ کپ ضرور جیتیں گے. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6 اینڈ یو کین سرچ اس آن LCCI TV YouTube.com. ہماری اس وقت جو کرکٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی, اس سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی. میاں صاحب, ایک ہمیں جو فیڈ بیک آتے ہیں, جو میسیجز آتے ہیں, اس کے اندر ہمارے ایک دوست نے یہ بات کی کہ آپ کا بڑا اچھا ایک ٹیمپو ہے پروگرام کا, ایک دن سنتے ہیں تو پھر دوسرے دن ہم تیار رہتے ہیں اس پروگرام کو لے کے, بڑی ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کھیل پہ بھی بات کرتے ہیں, حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں, موسم پہ بات کرتے ہیں, جو وائرل کوئی آج کل موسمی کوئی بیماریاں ہیں تو ان کے بھی نیچرل ریمیڈیز آپ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسے اس طرح کہنا چاہیے جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں, اور بڑے اچھے ٹینشن بھی نہیں پہنچاتے. جیسے کہ ٹاک شوز کے اندر آپ کو ایک اس سٹیج پہ لے جایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں بلڈ پریشر. میرے ایک دوست تھے, ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا, ہاں, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, ہاں, تو ڈاکٹر نے ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو کہا جی آپ کہیں ٹاک شو تو نہیں سنتے؟ ان کو جی میں 3 ٹاک شو سنتا ہوں, 3 ٹاپ کے تھے. ٹھیک ہے. ان کو جی آپ بند کر دیں, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. ویری گڈ. اب یہ دیکھیں لینے دینا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ٹاک شو سننے سے ہی آپ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, آپ سیٹ کر دیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ویسا ٹاک شو نہ ہو. نہیں وہ بالکل یہی چیز جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا کہ مسنگ ہے, کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک ہی سیگمنٹ کو لے کے تو اس کے اوپر ہی پورا شو جب کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ لوگوں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی چیز کو اتنی دیر 1 گھنٹے تک سنتے رہیں. تو اس پہ کس طرح سے میں بتاتا ہوں. یہ تو وہ شخص ہیں, جیسے ہم نے واپڈا پہ کیا ایک الیکٹریسٹی پہ پورے شو ہی کر دیا, ٹریفک پہ ایک پورا شو کر دیا. اب جس شخص کا انٹرسٹ نہیں ہے واپڈا میں, جس کا بل کم آتا ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے لیے بورنگ ہے. ٹھیک ہے. جس کا انٹرسٹ ہے کہ واپڈا پہ میرا بل ہی بہت آ رہا ہے, وہ پورا شو سن رہا ہے, اور بلکہ اس کی ایک شو سے بھی
تشنگی نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہا جی اور اس میں ایک یہ جیسے میں آپ کی قطع کلامی معاف, وہ گیس کے ایشو کے اوپر آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہمارے جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی اب یہی فرما رہے ہیں کہ شاید ایک شارٹیج کی طرف معاملہ جائے گا. اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں. وہ بھی فیڈ بیک میں یہ چیز شامل ہے. ہمیں یہ میسج آیا کہ آپ کا جو گیس والا جو پروگرام تھا, آپ نے جو میاں صاحب نے کوئی اس میں طریقے بتائے تھے, وہ لے کے وہ ایندھن شاید, ہاں جی, وہ بایو گیس تو وہ اس کے اوپر ایک پورا ایک پروگرام کریں جی, اور تاکہ لوگوں کو بالکل کر دیں گے, کوئی ایسا ایشو. اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ایک گیسٹ آیا ہوتا ہے نا, ہم کوشش کر, میں اس میں بہت کم بول رہا ہوتا ہوں, اس کو زیادہ بولنے دیں, کیونکہ وہ ایک ہی دن آ سکتا ہے, وہ بار بار روز ہماری طرح نہیں آ سکتا. تو اس سے پورا ہم سہرا حاصل ہوں کہ اس کے بعد جتنا علم ہے ان پٹ لے لیں اور سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ ہمارا مین مقصد ہوتا ہے. کوشش ہم کریں گے جی کہ اس میں بھی ہم کوئی ری مکس کریں, اس میں بھی اور چیزیں. میں اب اگر روز انجوائے بھی کرتے ہیں تو ایک دن بور بھی ہو جائے ہماری وجہ سے, مگر وہ شاید آنے والے وقت میں وہی ٹاپک آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے ٹریفک کا کیا, اس کے بعد ٹریفک کے سامعین کے لیے کہ ہم یہاں پہ ٹریفک کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں, لائسنس بھی دلواتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو کوئی پیسے اسپیڈ منی یہ وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کچھ نہیں. آپ چیمبر سے رابطہ کریں, آپ کے پاس اگر لائسنس نہیں ہے. جو انہوں نے انفارمیشن دی کہ 2 کروڑ ہمارے پاس 20 ملین, 2 کروڑ ہی بنتا ہے, 20 ملین ویکلز ہیں اور 0.5 ملین صرف 50 لاکھ لائسنس ہیں. 1.5 کروڑ لوگوں کو لائسنس اور پنجاب میں سے وہ چاہیے. تو اس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ابھی ہم نے سیٹرڈے کو ایک پروگرام کیا ہے, کوئی 55 لوگوں کو کی کلاس ہوئی ہے, ان کو پڑھایا گیا ہے کہ ٹریفک کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوگا اور لائسنس مل جائے گا. یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں رسپیکٹیبل طریقہ ہے کہ آپ بجائے دھوپ میں کھڑے ہوں, لائنوں میں لگیں. آپ کا صرف چیمبر کا ممبر ہونا ضروری ہے, یا آپ کے کسی ریلیٹیو کا یا کسی رشتہ دار کے علاوہ کسی اور جاننے والے کا چیمبر کا ممبر ہونا ضروری ہے, اور اس سے آپ یہ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں. پرسوں انٹرویو ہو رہے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے نئے چیمبر کے ممبر بننا ہے, تو ایک انٹرویو میرے ہاتھ بھی آ گیا, باقی کمیٹی کر رہی ہوتی ہے. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا آپ کیوں ممبر بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا بزنس تو چل رہا ہے پچھلے 10 سال سے, مجھے شاید چیمبر کی ممبر بننے کی ضرورت نہیں پڑی, مگر اب جو آپ نے فیسلٹیز دے دی ہیں کہ پاسپورٹ بھی یہاں سے بنے گا, شناختی کارڈ بھی یہاں سے بنے گا, ڈرائیونگ لائسنس بھی یہاں سے بنے گا, آپ نے جتنے ٹیکس جمع کرانے وہ بھی آ کے یہاں پہ جمع کرا لیں, فری مشورے بھی دیتے ہیں. اس چیز نے مجبور کر دیے میرے جیسے دکاندار کو کہ میں بھی یہاں پہ آ کے ممبر بنوں اور یہ فیسلٹی حاصل کروں. زبردست. تو یہ بھی ایک ممبرز کے لیے اٹریکشن ہے. تو ایک بات ہو رہی تھی یہ فیڈ بیک کی, تو ایک فیڈ بیک جو مجھے بڑی پازیٹیو لگی جو آپ نے میرے سے شیئر کی تھی کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ جو بزنس مین اس وقت ہیں ان کے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل, وہ بھی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ وہ فیڈ بیک ہے. جو بھی قوم بنتی ہے, قوم ہوتی ہے, جتنی دیر تک وہ آنے والے بچوں کو ٹرین نہیں کرتی اور ان کو تیار نہیں کرتی, اور میں ہمیشہ اس چیز کا پروموٹر رہا ہوں کہ بزنس مین کے بچے کو بزنس مین ہی بننا چاہیے. ٹھیک. اس کو CSP نہیں کرنی چاہیے, اس کو کوئی اور نوکری نہیں کرنی چاہیے, اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کی جاب نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہ جب بھی ہمارا لیکچر اس پہ ہوتے ہیں ریگولر, ڈو یور اون بزنس, کہ اپنا بزنس خود کریں, تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نوکری کرنا چاہتے ہو یا نوکری دینا چاہتے ہو. گڈ. بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ملازم بنیں, آپ لوگوں کو ملازمت دیں. وہ 2 کی بھی ملازمت دے سکتے ہیں, 100 کی بھی دے سکتے ہیں, 1000 کی بھی دے سکتے ہیں, اور گرو کریں آہستہ آہستہ. دوسرا جو بزنس مین کمیونٹی میں سب سے بڑا ان کے اندر ایک فلا ہے کہ وہ اپنے والد کے بزنس کو اچھا بزنس ہی سمجھتے, نہیں سمجھ. یہ بالکل ایسے بورنگ لگتا ہے, بورنگ بھی لگتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹا کام ہے, میں تو بہت بڑا بننا چاہتا ہوں. ایک یونیورسٹی کی میرے حال میں شاید LSC کی ایک کلاس آئی کوئی 1 سال 2 سال پہلے, تو سارے بزنس کے اسٹوڈنٹ تھے, کوئی 50 کے قریب. تو میں نے کہا جی کون اپنے باپ کے بزنس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو 1-2 لوگ تھے جو ہاتھ اٹھایا, باقی انہوں نے نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والد کے بزنس کو آگے نہیں لے کے جانا؟
ایک چھوٹا سا اس کا تھا، شاید کوئی ریڑھی لگاتے تھے کوئی اس طرح کے، میں کہا جی میرا باپ تو ریڑھی لگاتا ہے، تو میں نے کہا اس پہ آپ کو فخر نہیں ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا جس باپ نے ریڑھی لگا کے فروٹ بیچ کے سبزیاں بیچ کے تمہیں اس انسٹیٹیوشن پہ پہنچایا ہے حلال کی کمائی سے، تمہیں اس پہ فخر نہیں. اور وہ 10-15 منٹ کی بحث کے بعد وہ کنوینسڈ ہو گیا کہ جی میں نے بھی ریڑھی لگانی ہے، اور میں اپنی ایجوکیشن جب اس میں شامل کروں گا تو میری ریڑھی اور میرے باپ کی ریڑھی میں فرق ہوگا. آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ریڑھی ایسی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا فیز 5 یا 6 میں وہ ایک ہاسپٹل کے سامنے وہ بن اور وہ بیچ رہے ہیں. آپ ٹرکس میں دیکھتے ہیں، ٹرکس میں بیچتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ ویلیو ایڈ کی ہوئی ہے. تو کوئی بھی پروفیشن چھوٹا نہیں ہوتا. اب اگر لمز کے بچے پڑھ کے تو نان کی دکان بنا لیتے ہیں، تو وہ 500 روپے کا نان بھی بیچا انہوں نے، چل رہا ہے. اور یہ کبھی یہ نہ سوچے کہ جی یہ بزنس چھوٹا ہے، یہ بزنس بڑا. بزنس ہے جس میں آپ حلال کا پیسہ کما رہے ہیں، اور ہمیشہ رسپیکٹ کریں اپنے والد کے بزنس کی. وہ بزنس وہ ہے جس سے آپ کو پالا گیا، اور وہ بزنس وہ ہے جس نے آپ کو پڑھائی بھی دی ہے، کھانا بھی دی ہے. تو وہ ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. لاہور چیمبر کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم بزنس مین کے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. آل دو ہمارا جو پرویو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی ویلفیئر ہے، جو ہمارے ممبر ہیں، مگر کیونکہ وہ بھی ہمارے انڈائریکٹ ممبر ہیں اور آنے والے وقت میں انہوں نے بھی ممبر بننا ہے، یا اپنے باپ کی اس وراثت کو لینا ہے، یا انہوں نے اپنا نیا کام شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہماری یونیورسٹیز میں وہ چیزیں نہیں بن رہی جو ہمیں چاہیے. میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ تیار نہیں کیے جا رہے جو ہمیں چاہیے. ویسٹ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں جب اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں ہوتا ہے تو انگیج کر لیا جاتا ہے، اس کو جاب مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ انٹرنشپ بھی دے دی جاتی ہے اور اس کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے تم پرماننٹ بھی ہو سکتے ہو، یا آپ اگر اپنا کام کرنا تو اپنا کام کر. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈھونڈتا رہتا ہے جاب. ہماری ایک کمیٹی ہے انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج کی، ایکڈیمیا انڈسٹری لنکیج کی. ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان ہم لنکیج بناتے ہیں. ہم انڈسٹری سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کون سے اسٹوڈنٹ چاہیے. مثال کے طور پہ ایک انڈسٹری کو اس وقت ڈرون کے انجینئر چاہیے، تو ہم تو ڈرون کو جانتے نہیں، ہماری یونیورسٹی کو پتہ ہی نہیں ڈرون ہوتا کیا. پھر ہم یونیورسٹیز کو بلا کے پہلے دیکھتے ہیں کس کی کیپیبلٹی ہے. ہر یونیورسٹی ہر سبجیکٹ کے پروڈیوس نہیں کر سکتی. اس میں یو ای ٹی کو ہم فائنل کر لیتے ہیں یا نسٹ کو کر لیتے ہیں، اسپیشلائز کہاں پہ کیا ہے، یا وہ ہے نہیں، ان کو ہم کنوینس کرتے ہیں کہ یہ لاؤ، یہ اپنے کریکولم میں لے کے آؤ، اور اس کے انجینئرز ہمیں فیوچر میں چاہیے. تو وہ ان کو ہم کنوینس کرتے ہیں، ان کے وائس چانسلر کو اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو، کہ جی یہ جاب اپرچونیٹیز آگے آ رہی ہیں تو آپ اس کو کریں. جیسے ہمارے ڈیٹا کے مطابق اگلے 10 سال بعد ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سب گاڑی آٹومیٹک چل رہی ہوں گی، ڈرائیور کی آپ کو جاب نہیں. اب اس کو ہم نے ان ڈرائیورز کو ہم نے کسی اور جگہ کنزیوم کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ہمیں الٹرنیٹیو اس کے لیے وہ ہم یہ نہیں ہے کہ وہ پوری جو ورک فورس ہے اس کو گھر بٹھا دیں، ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں اور چیزیں سکھا کے تو اس کے لیے تیار کرنا. اسی طرح بہت سارے اور اتنے سبجیکٹ ہیں جو ختم ہو جائیں گے، اور بہت سارے اتنے اور سبجیکٹ ہیں جو نئے آئیں گے. اس کے لیے ہمیں یونیورسٹیوں کو تیار کرنا ہے. پہلے ہم دونوں شائی تھے، یونیورسٹی بھی شائی تھی اور ایکڈیمیا بھی شائی تھا اور انڈسٹری بھی شائی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے. اب ہم نے کم از کم یہ ختم کر دیا ہے، ہر وائس چانسلر جو ہے لاہور کا اسپیشلی اس کو بلا کے اس کے ساتھ ایم او یو سائن کر دیے کہ جی آپ شیئر کریں چیزیں ہم سے، ہم آپ سے شیئر کریں گے، وہ ہم سے شیئر کریں گے. تو اسٹوڈنٹ نے آنا بھی یہاں پہ شروع کر دیا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہمارے ممبر سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام دیا جائے تو اس کے لیے اوپن ہے. کبھی بھی لاہور چیمبر نے اپنے دروازے بند نہیں کیے نئے آئیڈیاز کے لیے. نئے آئیڈیاز ہم ہمیشہ لیتے رہتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا سکسیزفل نہیں ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سکسیزفل ہو جاتا ہے.
تو ایسے ہم کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری کا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ وزٹ بھی کروایا جائے تو یہ بھی پاسبل ہو رہا ہے جی, یہ ہو رہا ہے. اور یہ باقاعدہ میری اپنی ٹریننگ جو ہے, ایک آرگنائزیشن ہے AOTS, یہ جاپان کی ایک آرگنائزیشن ہے, تو وہاں پہ میری ٹریننگ ہوئی ہے. اس میں کمپلسری ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ایک نئی انڈسٹری کا وزٹ کریں. آپ نے اپنی انڈسٹری کو بھی وزٹ کروانا ہوتا ہے, باقیوں نے بھی آپ کو کروانا. آپ یہ سمپلی اس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ میں اگر روز گھر جاتا ہوں تو مجھے ہر چیز ان آرڈر لگتی ہے. اپنے گھر جا رہا ہوں نا, اب آپ جب میرے گھر آئیں گے تو کئی چیزیں آپ کو ان آرڈر نہیں لگیں گی, فرق آئے گا. میں تو اس کا وہ عادی ہو گیا ہوں نا. میں آپ کے گھر جاؤں گا تو میں کہوں گا یار یہ چیز, اچھا پھر آپ نے اس میں رپورٹ بنا کے دینی ہے 22 ڈے کہ جی میں نے گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ان کو نہیں, ان کو بتانا ہے کہ یہ اگر آپ یہ کام جوتی اگر آپ گھر کے باہر اتارتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اگر جوتیاں گھر کے اندر لے آتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں, یہ اگر آپ بتانا شروع کر. اسی طرح اگر آپ کے کچن میں چیزیں کس طرح رکھی جاتی ہیں, ہائیجینک کس طرح بناتے ہیں تو کیا اس کے فائدے ہیں. ڈرائنگ روم میں اگر آپ آرگنائز کرتے ہیں تو کیا فائدے ہیں. بیڈ روم آرگنائز کرتے ہیں تو کیا فائدے ہیں. انہوں نے ہمیں 15 دن صرف ٹاپ مینجمنٹ کورس تھا, تو یہ چیزیں سکھائیں کہ ایک اچھی آرگنائزیشن چلانے کے لیے کیا کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے. انڈسٹری میں ہم اپنی آدھی جگہ ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو رکھ کے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں. یا ہمیں 5 سال بعد ضرورت ہے, میں اس کو 5 سال پالتا رہتا ہوں اس چیز کو, اس کو جگہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جسٹ ان ٹائم کی تھیوری ہے ہماری, ہمارے پاس اسٹاک ہی کوئی نہیں. ٹھیک, ہمارے پاس کوئی را مٹیریل نہیں, کچھ نہیں, وقت پہ آتا ہے وقت پہ جاتا ہے. ہماری شاید کوئی 2 دن کی زیادہ ہوگی کہ 2 دن رکھ لیں. تو یہ چیزیں جب ہم نے سیکھی تو پتہ چلا کہ ہم بہت ساری امپرومنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ ان کے جو آفیسز ہیں جاپان کے, آفیسز ان کے بڑے اپ گریڈ ہوتے ہیں, گھر نہیں ہوتے. میں نے یہ پوچھا کہ جی آپ اتنے امیر شخص ہیں, ایک کمرے اور ایک باتھ روم کے گھر میں رہتے ہیں, فیکٹری آپ کی اتنی بڑی, یہ کیا وجہ؟ یہ کیا وجہ؟ ان کے جی 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے تو میں آفس میں ہوتا ہوں. وہی میرا گھر ہے, وہی میرا گھر ہے, وہی میری عبادت گاہ ہے, وہی میری ہر چیز ہے. وہاں پہ مجھے ہر چیز ایسی رکھنی چاہیے جس سے میری صحت بھی ٹھیک رہے اور میں دوائیاں بھی نہ کھاؤں. گھر میں گزارا ہو جاتا ہے, میں صرف سونے کے لیے آتا ہوں ایک کمرے کے بیڈ میں. تو یہ چیزیں ساری ہمیں امپلیمنٹ, جو اچھی چیزیں ہر سوسائٹی کی وہ ہمیں لینی بھی چاہیے اور لے بھی رہے ہیں. اچھا, اس میں تو ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں گے, انڈسٹری کے متعلق بتائیں گے. کیا یہ بھی پاسبل ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نصاب کے اندر جو ہمارے کامیاب بزنس مین ہیں, جو ہمارے پاکستان کے لائک ٹاپ 10 بزنس مین ہیں, کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ سلیکٹ کر کے تو نصاب کا حصہ نہیں بنا سکتے تاکہ بچے ان کو بھی پڑھیں؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی, جب میں نے MBA میں داخلہ لینے کی کوشش کی اور داخلہ نہیں ہوا میرا, اس وقت بشیر بخش صاحب پڑھاتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. رزاق داؤد صاحب بھی وہاں پہ لیکچر دیتے تھے. اب نہ ہی دیکھیں رزاق داؤد صاحب کا یا بشیر بخش صاحب کا 1 گھنٹہ روپوں میں نہیں ناپا جا سکتا. انہوں نے تو شاید 1 کروڑ بنا لینا 1 گھنٹے میں, تو یہاں پہ تو ان کو کچھ نہیں ملا. اور نہ ہی وہ پیسے کے لیے جاتے رہے. یہ چیز ہے, وہ جاتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نیشن کو بنانا ہے اور اس ڈیلیور کرنا ہے. اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں پے بیک ٹورڈ سوسائٹی. وہ ہمارا ایک سلینگ ہے جی کہ اب پے بیک کا ٹائم ہے, پے بیک کریں آپ. تو اس کے لیے کوئی پیسے وہ نہیں دے, مگر اس کے ساتھ رسپیکٹ بڑی ضروری ہے جو نہیں ہے آج کی یونیورسٹی میں. میری بیٹی پڑھ رہی تھی, BBA کر رہی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کو کوئی ایسا شخص پڑھاتا ہے جو سکسیزفل بزنس مین ہو؟ اس کو نہیں پاپا کوئی, سب پڑھاتے ہیں, بزنس کسی کا نہیں. تو میں نے کہا وہ تو خود نہیں, جو شخص خود بزنس نہیں کر سکا, سکسیزفل نہیں ہو سکا, وہ آپ کو کیا پڑھائے؟ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو, تو کیا بتائے گا؟ پوری دنیا میں وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو سکسیزفل ہیں. میں نے لاء کیا, میرے آدھے ٹیچر وہ تھے جو پریکٹیکلی لائر تھے. بڑے بڑے نام لے لیں انکلوڈنگ بٹالوی صاحب یا راجہ صاحب یا طاہر القادری صاحب, یہ میرے ٹیچر رہے ہوئے, ان سے میں پڑھا ہوں. اب وہ بھی نہیں سلسلہ ہے,
کہ بہت سارے کم ٹیچر صبح 2 کلاسز وہ لیتے تھے, ہمیں 7:30 بجے جانا ہوتا تھا, 7:30 سے 9 بجے 2 کلاسز جو پریکٹیکل لائر تھے وہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو اب یہ ہمیں اس چیز کو واپس لانا ہے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ اکیڈیمیا کے ساتھ لنکیج بنائیں, اور ان کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا گھنٹہ 2 گھنٹے اگر وہ دینا بھی چاہتے ہیں, مگر جو ان کی پری ریکوزٹ ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے. ان کو رسپیکٹ چاہیے, ان کو ایک کلاس روم ایسا چاہیے جہاں پہ کوئی شرارت نہ ہو, اور انہوں نے ایک پونا گھنٹے کا لیکچر دے کے چلے جانا ہے. گھنٹہ ان کی دن میں سے نکل بھی جاتا ہے تو اتنا میٹر نہیں کرتا. ہمارے جو لسنر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بجائے والمارٹ پڑھانے کے, بجائے فورڈ پڑھانے کے, اگر ہم اپنے کسی ٹاپ بزنس مین کو ہی اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ اس کو اسٹڈی کیا جائے, اور اس کی جو لائف کی جو ساری ایک اسٹرگل ہے وہ اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ زیادہ پریکٹیکل نہیں لگتی ہے آپ کو. ایسی سوسائٹی میں کام کریں یونیورسٹی ہیں جیسے لمز ہے یا LSE ہے, ان میں لوکل کیس اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیا کریکولم بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو کہیں جی کریکولم بنا دیں, وہ نیا بن جاتا ہے. صرف تو ہونی چاہیے کہ جی میں نے والمارٹ نہیں پڑھانا, میں نے الفتح اسٹور پڑھانا یا میٹرو کو پڑھانا ہے, میں نے جو لوکل بنا ہوا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا پاسبل ہے. بہرحال یہ آپ کا فیڈ بیک ہے جو ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ جناب ایک بڑی روح پھونکتا ہے, اور یہی گفتگو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری اور حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے, یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ کس نے دی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6, اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سابقہ صدر لاہور چیمبر, ہمارے سینئر تجزیہ نگار میاں شفقت علی صاحب. سر, بریک جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی مہنگائی اور بے روزگاری کی, اور حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے, یہ کاف لیگ نے شگوفہ چھوڑا ہے, تو یہ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ اور ساتھ میرا حال ہے کہ اس بینڈ ویگن میں MQM بھی سوار ہونا چاہتی ہے. یہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی گورنمنٹ کے جتنے الائز ہیں وہ ایک علیحدہ گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں. انہوں نے دیکھا جی اب پاسکو بھی جو ہے وہ اس کی بھی ویلیو ہے, اور ہے گراؤنڈ ریئلٹی. اس کو تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں لے لیں کہ ایک تو کٹھے بل پیش کیے جا رہے ہیں جس میں سیاسی جو بل ہیں وہ بھی شامل ہیں, کہ ایک شخص جب الیکٹ ہوگا ایک پارٹی سے تو 7 سال تک پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایک تو ہارس ٹریڈنگ کا تھا پہلے بل کہ آپ ایک پارٹی سے الیکٹ ہوئے تو آپ اس پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے, اگر یا ریزائن کریں یا اسی کے ساتھ رہیں. اس کا آلٹرنیٹیو نکالا گیا کہ فارورڈ بلاک بنا لو جیسی پارٹی میں, کہ ہمارا فارورڈ بلاک ہے, ہم اس پارٹی کے ساتھ بھی چلیں. یہ بلا سیگمنٹ ہے, یہ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے, PTA کا حصہ نہیں ہے, ہم خیال ہیں ان کے, اور پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کی اگر اور بیک گراؤنڈ میں چلے جائے تو CM صاحب جو پنجاب کے ہیں انہوں نے کل دورہ کیا ساؤتھ پنجاب کا, اور انہوں نے وہاں پہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی میں نے 35% بجٹ جو پنجاب کا ہے نا وہ ساؤتھ پنجاب میں لگا دیا. یہ راجن پور, مظفر گڑھ اور ملتان وہ سائڈ پہ یہ لگانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لگانا چاہیے, مگر اناؤنس نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے % ہے. اچھا. آپ نے یہ دیکھیں شباز شریف اتنی دیر رہے, 100% بہل میں لاہور میں انہوں نے لگا دیا, بولے کبھی نہیں, بولے نہیں کہ جی میں نے کتنے % لگا دیا, پیرس میں ہے وہ لگا دیا. ایک دفعہ یہ ہوا, میں بڑے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ہمیں کچھ دوستوں کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کا. ہم میں سے شاید کسی کا ایکسپیرینس ہو منیر صاحب کا ایگریکلچر کا اور میٹ کا, میرا تو بالکل نہیں تھا. تو میں نے سوچا بھی کہ جی کیوں لگایا. خیر انہوں نے بتایا جی کیونکہ آپ مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو مینجمنٹ کی وجہ سے ہم نے لگایا. ہم نے وہ 2 کروڑ روپیہ سال کا لاس کر رہا تھا وہ ادارہ, اس کو 3-4 سال میں 2 کروڑ پروفٹ پہ لیا. ویری گڈ. اچھا, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا یہ ہمیں ہر سال ایک گرانٹ دیتے تھے 4, 5, 6, 10 کروڑ کی, تو 2 کروڑ کے علاوہ لاس بھی بنا, اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2-4 کروڑ رکھا ہوتا تھا, وہ ہم نے لینا بند کر دیا. کیوں؟ آپ نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ادارے کو. اس کے باوجود بھی گرانٹ ہمارے لیے آتی تھی کہ جی یہ پیسے آپ کے لیے رکھے ہوئے.
ہم نہیں لیتے تھے. تو میں نے ایک دن جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے میں نے کہا جی یہ ہم اب لیتے ہی نہیں ہیں تو کیوں ہمارے لیے مختص کر دیتے ہیں. کہتے نہیں یہ آپ کے لیے مختص نہیں کیے ہوتے, یہ ہم نے کبھی میٹرو پہ لگانے ہوتے ہیں, کبھی فلاں جگہ لگانے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسی سلاٹ چاہیے ہوتی ہے جیسے چلو یہ نہیں لے رہے ادھر سے لے کے اس کو لگا دو. وہ ایک پاکٹس بنائی ہوتی ہے کہ جی جو ادارے نہیں بھی لے رہے ہیں ان کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں, اینڈ آف دی ڈے وہاں سے لے کے یوز کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. بزدار صاحب کیونکہ بڑے نئے سی ایم ہیں, انہوں نے بلنڈلی وہاں پہ جا کے شوہی مار دی کہ میں نے 35% لگا دیا. اب اس کا آفٹر افیکٹ آئے گا. اب سینٹرل پنجاب والے اور جو نارتھ پنجاب والے وہ بولیں گے جی ہمارا ایسا کدھر گیا, ہمیں کیوں نہیں آپ نے دیا. ایک ریزنٹمنٹ تیار ہو جائے گی. یہ جو گجرات چینل سے بولے ہیں پرویز الہی صاحب, یہ بھی اسی بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں گجرات میں جو کمپلیٹ نہیں ہو سکے ابھی تک کیونکہ ان کو فنڈ نہیں ملے. تو اس کی وجہ سے یہ ریزنٹمنٹ اور بڑھے گی. پھر ایم کیو ایم کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ بھی اس موقع پہ بولیں گے. تو اب حکومت ویک پوائنٹ پہ آ گئی ہے. 114 ووٹ حاصل کر لی اپوزیشن نے اور 104 ووٹ حکومت نے, اور وہ 2 دن لگے رہے بل پاس کرانے میں, بل پاس نہیں ہوا, پیش ہی نہیں کیا. تو یہ ایک اب گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا, کمپنسیٹ کریں گے تو پھر ڈیولپمنٹ پروگرام دیں یا کچھ اور دیں. تو یہ ایک بند گلی میں داخل کر دیا گیا. اور اب پرویز الہی صاحب کیونکہ کنگز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول لی ہے اور وہ بول بھی رہے ہیں. اور وہ اپنی جو ہے جیسے بزدار صاحب نے کہا کہ یہ اپوزیشن ایک ناکام اپوزیشن ہے اور اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ تو پہلے دن سے ہی آپ کو خطرہ نہیں, خطرہ تو آپ کو اپنے آپ سے. دیکھیے پاسکو ہوتا کیا ہے, پاسکو دونوں پڑھنے برابر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پاسکو جدھر ڈال دیتے ہیں وہ ہیوی ہو جاتا ہے. اگر پاسکو ڈال دیں اگر اپوزیشن کے ساتھ تو وہ اپوزیشن ہیوی ہو جائے گی. آلدو ایک بیان اور بھی ہے, بہت چھوٹی سی خبر ہے کہ چوہے نثار نے کہا ہے کہ 20 ایم پی ایز جو ہیں پنجاب کے وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ کے. اچھا, ایک خبر اور بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر پاسکو نکل بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس 20 پاسکو اور ہیں. تو یہ نیوٹرل کرنے کے لیے جو آلدو چوہے پرویز الہی اور یہ بڑے قریبی دوست ہیں چوہے نثار صاحب, تو دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھ رہا ہوں کھچڑی پک رہی ہے جو 2-4 دن میں لوگ ان کو جتوا کے بھجواتے ہیں, یہ ایم پی اے بنواتے ہیں. تو یہ 40-50 تو پاسکو ہی ہیں ان میں سے, ایسے ہی پنجاب اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے, یہ بیلنس کرنے کے لیے رکھے ہوئے. اس کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے جی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈالر قابو نہیں آ رہا روپیز کے ہاتھوں, اب بالکل وہ دوبارہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ڈالر جو ہے یہ افغانستان جا رہا ہے. اچھا, اور 8 روپے کے قریب جو ہے یہ جو سٹے باز ہے یہ کما رہا ہے. اصل میں ڈالر کی قیمت 160-62 کے قریب ہے. تو یہ اگر یہ نکل جائے ایلیمنٹ تو ہم واپس ڈالر اس پہ آ جائے گا. یہ ان کی ایک ایکسپرٹ کمنٹس ہیں, مگر گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے کہ ڈالر قابو واقعی نہیں آ رہا. یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لائک 180 کے آس پاس کہیں جائے گا اور آلموسٹ دیئر. تو یہ اس سے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو پٹرول ہے اس کی قیمت اور بڑھے گی. اچھا, ابھی اور بڑھے گی. تو اب یہ دیکھیں یہ بلنڈر مارنے کی ضرورت ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت ہے, بڑھانی ہے بڑھا لیں. اگر شارٹیج ہوگی تو اس کا کون ذمہ دار؟ ہر کسی نے ٹینکی بھرانی شروع کر دینی ہے کہ جی چلو میں 20 روپے بچا لا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کی ویژن نہیں ہے. یہ ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جی 35% میں نے بجٹ لگا دیا ہے, یہاں پٹرول کی قیمت اور بڑھ جائے گی. یہ ایسی باتیں کرنے سے آپ کی اسپیکولیشن بڑھتی ہے, لوگوں کی خریداری اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور پھر شارٹیج بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں جی شارٹیج ہو گئی. کرونا جو ہے وہ 0.75% اس کے پازیٹیو رہ گئے, یعنی کہ اگر 100 ٹیسٹ کرتے ہیں تو پونا نکلتا ہے مزید اس میں سے, 200 کرتے ہیں تو 1.5 نکلتا ہے. تو یہ ایک اچھی ختم ہو جائے گی اور ختم ہو رہی ہے. ڈینگی نے لیکن بہت زیادہ, ڈینگی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ختم ہونے کے برابر ہی ہے. تھوڑی سی اور ٹھنڈ کی لہر ہوئی تو یہ ڈینگی بھی یہ بھی جائے گا. لیکن اس مرتبہ بڑا لیتھل ڈینگی ہے, ذرا تگڑا ہو کے آیا ہے اور کافی تگڑے لوگوں کو اس نے جو ہے نا بٹھایا ہے.
بٹھایا بلکہ موٹیلٹی زیادہ ہوئی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کافی جو ہے نا اس نے اپنا آپ بٹھایا نہیں پھر لٹایا دیا جی، لٹا دیا. دوبارہ کھل کے جو ہے نا وہ میدان میں اترنے سے بھی لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں اب، کیونکہ وہ ہم نے ریمیڈی دی تھی جی، لیمو لگائیں، لہسن لگائیں اپنے آپ کو، تو ڈینگی بھاگتا ہے اس سے. لیکن وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو چلے یہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ اپنی بزنس پلیس پہ بیٹھے ہیں لوگ، فیکٹریوں میں ہیں، اپنی جاب پہ ہیں، تو وہاں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. نہیں جی، جان ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ یہ چیزیں یوز کریں گے تو بچیں گے، ادروائز ڈینگی تو نہیں پوچھتا. بلکہ ایک صاحب کو ڈینگی ہوا تو میں نے کہا یار اب تو آپ ہو گیا، اب تو ٹھیک رہیں گے. کہتے نہیں جی، یہ تو میں ہاسپٹل سے نکلوں گا تو پھر ڈینگی نے مجھے ڈس. اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو تو ہو چکا ہوا ہے، تو وہ تو بار بار ہو سکتا ہے. یہ تو سب سے بڑی اس کی جو علاج ہے وہ اس کی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، احتیاط کریں. اور تو خوراک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بہتر سے بہتر کرنی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ بات امیون سسٹم پہ جا کے ختم ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی تو یہ چیز نہیں جی. آج کا میرا حال ہے ہمارا کافی چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے. آپ سب دوستوں سے یہی ہماری درخواست ہے، ہمیشہ یہ درخواست ہم کرتے رہتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں اپنا جو بھی فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بالکل شانہ بہ شانہ چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو لے کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ہمیں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی گفتگو لے کے، نیا سبجیکٹ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح میں سب عزیزوں کا، عرب کا سب دوستوں کا خیال رکھیں. اس میں جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ شوگر اور آٹے کی پرائسز جو کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ بالکل آپ نے صحیح. اچھا، اس کے اندر بلکہ وہ بات ہم کر رہے تھے بریک میں کہ جو شوگر آئی ہے تو وہ آپ بتا رہے ہیں وہ میٹھی بھی نہیں ہے. میٹھی بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شوگر ہو تو میٹھی نہ ہو؟ دیکھیے، شوگر پوری دنیا میں اس پہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کتنے % اس میں سے نکالتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا گنا چوستے ہوئے کہ کئی دفعہ آپ کو گنا میٹھا مل جاتا ہے، کئی دفعہ گنا اتنا میٹھا نہیں ملتا. تو جو میٹھا گنا ہوتا ہے اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ 7% سے لے کے 11% تک شوگر نکالی جاتی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے 7% والے علاقے ختم کر دیے، 11% والے کی طرف جا رہے ہیں. جہاں پہ جیسے جو بیلٹ ہے دریائے سندھ کے ارد گرد، اس پہ جو گنا اگتا ہے وہ بہتر بھی اگتا ہے اور اس کی ییلڈ بھی زیادہ ہے. اس کی 10, 11, 12 تک بھی ٹچ کر جاتی ہے. تو وہاں کی شوگر ملیں وہاں شفٹ کر گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دو ہائی کورٹ نے کچھ آرڈر بھی کیے ہوئے ہیں کہ شفٹنگ پہ پابندی ہے، مگر سم ہاؤ شوگر ملیں اس طرف موو ہو رہی ہیں، یہ ہو چکی ہیں. تو ہوتا اب یہ ہوا کیا ہے کہ شوگر ملیں پہلے جو تھی آج سے 10-12 سال پہلے کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں تھی، کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں تھی. اس پہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ جی اگر پرائیویٹ سیکٹر پرائسز بڑھاتا تھا تو گورنمنٹ اپنے شوگر مارکیٹ میں دیتی تھی تو پرائسز نیچے آ جاتی. اب کوئی شوگر مل گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے جو پروڈکشن پرائیویٹ ہاتھ میں آ گیا. اب دیکھیں شوگر میں کیا ہوا پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں یا 2 سال میں، جو جہانگیر ترین کا اسکینڈل بھی ہے، اس میں کوئی آپ کی ان پٹ نہیں بڑھی. شوگر مل کی جو بجلی کی کنزمپشن نہیں ہے، خود بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اور اس سے شوگر بناتے ہیں، اس سے بوائلر چلتے ہیں. گنے کا جب آپ گنے کو بیلتے ہیں تو اس میں سے پہلے ایک تو گنے کا جوس نکلتا ہے اور جو گنے کا پھوک ہوتا ہے اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. اس سے ہی اسٹیم بوائلر چلتے ہیں اور اس سے ہی بجلی پیدا ہوتی ہے. اس سے ہیٹ آپ لیتے ہیں بوائلر کی اور اسی سے پوری پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی جتنا پھوک نکلتا تھا وہ شارٹ ہو جاتا تھا. یعنی کہ آپ نے اگر 100 کلو بنانی ہے تو 90 کلو کے لیے تو ہوتا تھا، 10 کلو کے لیے بجلی یوز کرنی پڑتی تھی یا کوئی اور ریسورسز یوز کرنے پڑتے تھے. اب جو ٹیکنالوجی امپروو ہوئی، جو کئی لوگوں پہ الزام لگائے کہ جی انڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان ملوں میں، وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی امپروو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب کے بھی آئے ہوئے تھے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی آئے ہوئے تھے، سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا بھی. اور اب 25% آپ کا یہ جو ہے گنے کا پھوک یہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بجلی پروڈیوس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے.
جہانگیر ترین صاحب کی جو ملیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ راؤنڈ دی ایئر بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے. 3 مہینے 4 مہینے وہ اپنے لیے یوز کرتے ہیں, باقی وہ وابڈا کو بیچتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں تیل کی نسبت گنے کے فضلے سے بجلی بنانا بڑا آسان ہے, کوئی فورن ایکسچینج نہیں اس پہ خرچ ہوتا اور سستی ہے بجلی وہ. تو وہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی کہ جی اس قسم کے پلانٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کیے. اب باقی کی بھی شوگر ملیں وہ لگا رہی ہیں تاکہ بجلی باقی کے 9 مہینے 8 مہینے وہ پیدا کر کے وابڈا کو دیں. اب ہوتا کیا کہ جیسے میں نے بتایا کہ جی اس کے لیے کوئی فورن ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیلکولیشن جو پاکستانی بزنس مین ہے انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر شوگر باہر سے منگوائی جائے تو کیا کاسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی سی کم قیمت رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے پاس اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. اگر منگوائیں گے بھی تو پھر وہ ان کو وہ یہ فیزیبل نہیں ہے. جو امپورٹڈ شوگر آئی ہے 90 روپے کلو جو بک رہی ہے یہ امپورٹڈ ہے, باہر سے آئی ہے, اور اس کی کیونکہ مٹھاس اتری نہیں ہے تو یہ کنزمپشن اس کی ڈبل ہو جائے گی. 180 روپے پڑ گئی, یہ 180 روپے تو یہ 150 بیچ رہے ہیں, تو اس حساب سے تو 150 فیزیبل ہے. ٹھیک. اب کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جی جب سیزن ہو اس وقت جو اچھے ممالک ہیں جہاں کی شوگر میٹھی ہے وہ منگوا کے رکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیشہ جب آپ بلیک میلنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بفر سٹاک رکھتے ہیں. آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ انڈیا میں گندم جو سٹاک کی گئی ہوئی ہے وہ 3 سالوں کی ان کی لوکل کنزمپشن کے برابر ہے. انہوں نے سٹاک کی ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ہمیں تھریٹ ہم نے اپنی منسٹری کا نام تو چینج کر لیا, فوڈ کی منسٹری کا نام فوڈ سیکیورٹی کر لیا, مگر وہ میجرمنٹ تو کیے ہی نہیں. قحط سالی کا کوئی ہمارا ہمیں تھوڑی سی شوگر فالتو ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کر دو. ایکسپورٹ کیوں بھائی, ایکسپورٹ کیوں کر دو؟ یہ اسٹریٹجک ریزرو ہے آپ کے, بالکل ایسے یہ آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح گندم بھی ہے, یہ بھی ہمارا اسٹریٹجک ریزرو ہے. یہ آپ نے 1 سال کی گندم کم از کم رکھنی. اب اس کے بعد کیا ہوا, 4 کروڑ کی آبادی آپ کو لم سم آپ کے ساتھ اور اٹیچ ہو گئی افغانستان کی. افغانستان میں جب امریکہ نے اس کی امداد بند کر دی, باقیوں نے امداد بند کر دی, تو انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے. ان کے پاس تو گندم نہیں ہے, یہاں وہ رشیا سے لے یہاں وہ پاکستان سے لے. اسی طرح چینی جو ہے ایون ڈالر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پاکستانی مارکیٹ سے اٹھا کے لے گئے. اب اس پہلے ان کی پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے افغانستان کی جو کنزمپشن ہے اس کو اپنی پروڈکشن کے ساتھ پلان کرنا ہے. ہمیشہ سے رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب انہوں نے اچانک ان پہ یہ پڑ گئی, تو یہاں سرحدیں آپ کی اتنی کنٹرولڈ ہوں کہ آپ اس چیز کو جانے نہ دیں. لیکیج نہیں ہونی چاہیے. وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے نہیں. بہرحال یہ جو سٹوریج کی بات کی گئی ہے, سٹوریج تو ہمارے پاس شوگر کی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. ایک بندہ فی کس جو ہے ہر مہینے 2 kg کی کنزمپشن ہے آپ کی, تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک ہائر سائڈ پہ. یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ شوگر کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا نقصانات ہیں. تو جب نقصانات کی ایک فہرست ہوگی تو وہ اتنی طویل ہوگی کہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. شوگر کا استعمال جو ہے وہ کوشش کریں کم سے کم کریں, آپ کی اچھی صحت کے لیے یہ شوگر کا استعمال کم سے کم ہونا بہت ضروری ہے. اسی نوٹ پہ اپنا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے میسیجز بھجواتے رہیں, اپنے سوالات بھیجتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم.